معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہے. ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ویسے تو نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں، مگر علماء بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ سارے معجزات ہیں نا، چاہے وہ سورج کو واپس پلٹانا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، اشارہ کر کے بارش برسانا ہے، دعا کر کے بارش بند کروانا ہے، کھجوریں تھوڑی ہوں اس کو بڑھا دینا ہے، کھائی کنویں کو میٹھا کرنا ہے. فرمایا یہ سارے نارمل ہیں نبی پاک کے لیے. آقا کی شان اور مرتبہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں ہاں جو اس لیول کے ہیں، اور اس میں ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا جو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا. پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کہتا ہے نا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے میرے نبی کے دل اقدس کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا. یہ معجزہ. اور دوسرا وہ معجزہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور وہ ہے معراج کا معجزہ. ہاں، کسی اور نے رب عز و جل کا دیدار نہیں کیا کائنات میں. حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلیم اللہ، ٹھیک ہے آپ کلام کرتے تھے. اچھا، جس سے آپ کو محبت ہو اور اس سے بات ہوتی ہو، ایونچولی دل میں خیال آتا ہے یار اتنا پیار بھی ہے تو دیکھ بھی تو لوں. آپ بات کرتے تھے، اللہ سے پیار بھی ڈالی گئی، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی. حضرت موسیٰ اس کو تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. حضرت غور سے سنیے، حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی، انکار ہو گیا اور تجلی پر بے ہوش ہو گئے. ادھر میرے آقا ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں آرام کر رہے ہیں، اور جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. فرق دیکھو، حبیب کا اور کلیم کا فرق سمجھو، نبی پاک کی شان سمجھو. اور کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں منع کیا جا رہا ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے. صلاۃ السلام میں ایک شعر سنتے ہو نا، آؤ آج اس کا مطلب سمجھ لو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ معراج کی رات کتنا بڑا تحفہ عطا کیا گیا. اچھا، ایک اور بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کریم نے سودا کیا پتا، اور ڈیل کیا ہے؟ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. خریدار کون ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی. خریدار کون ہے؟ اللہ کریم. بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. ہماری جان اور مال، ہمارا سب کچھ خریدا نا اللہ نے. سودا کروانے والے کون ہیں؟ ہمارا اور رب سے رابطہ کروانے والے کون ہیں؟ وکیل کون ہے سودے کے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں. اچھا، اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کے، دوبارہ آیت کا ترجمہ سنو، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے. کس بدلے میں؟ اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. جنت تو ہمیں دیکھیے، ہماری جان اور مال اللہ فرما رہا ہے دے دو، ملنی کیا ہے؟ جنت. جنت ہم نے دیکھی نہیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ جو سودا کروانے والا ہے نا، کم از کم اسے بلا کر تو جنت دکھا دی جائے، تاکہ وہ دیکھ کر غلاموں کو بتا دے کہ میرے امتیوں اپنی جان اور مال اللہ کے نام پر قربان کر دو، میں جنت دیکھ آیا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی. تو معراج کی رات یہ سیر اس لیے بھی کرائی گئی. ایک اور بڑی پیاری حکمت بیان ہوئی درۃ الناصحین کتاب میں کہ زمین اور آسمان میں ایک مکالمہ ہوا. زمین کہتی ہے کہ اے آسمان سے اس سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہر، دریائیں، نہریں، درخت، پہاڑ، بہت ساری میری زینت کی چیزیں عطا کی ہیں. آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے پاس چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، عرش و کرسی، جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف کیا جاتا ہے. آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے، ادھر فرشتے طواف کرتے ہیں. ڈبیٹ جاری ہے. آخر زمین نے کیا کہا کہ سن، مجھ میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرمان جن کے صدقے کائنات بنائی گئی وہ زمین پر ہیں، اور اسی زمین پر انہوں نے اپنی شریعت کو جاری کر دیا ہے. اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
یہاں رک جاتا ہوں میں، مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، کمال ہے میرے رضا بھی، کیا خوبصورت بات کر دی، تھوڑا مشکل ہے سمجھ جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ جب کبھی کسی کھلے میدان میں آپ آسمان کو دیکھیں گے نا تو آسمان آگے سے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا، دیکھتے نا میدان میں اوپر بھی آسمان ہوگا اور کرو جھکا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کی نگاہ سے دیکھا، کہتا ہے یہ آسمان جھکا ہوا نہیں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور یہ کمر پتہ ہے کیوں جھکی ہے؟ اس کو زمین نے تانا دیا ہے، جب کس کہتے ہیں محاورہ ہے، کسی کو ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھک گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے اس محاورے کو استعمال کیا؟ کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، زمین نے ایسا تانا دیا کہ فلک کی کمر ہی جھک گئی۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اب زمین نے کہا کہ میرے پاس تو نبی پاک ہے۔ آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ زمین جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو نے زمین کو ان کے جمال کا شرف بخشا ہے، اے اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے حبیب کا ایک چکر جو ہے، ایک وزٹ جو ہے آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے، قدم ادھر بھی لگ جائے، تاکہ مجھے بھی یہ میزبانی کا شرف مل جائے۔ تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر خود آسمان کی ریکویسٹ پر کرائی گئی۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے ارادے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ واقعات سن کر، یہ باتیں سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو جس سے پیار ہو اور اس کو ایسا اعزاز ملے تو غلاموں کو اور اچھا لگتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے آسمانوں کی سیر بھی کی، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کی، کائنات کی سب سے مقدس جماعت بھی ہو، سارے نبی صف بنا کر کھڑے ہیں اور آقا تشریف لائے اور آپ کو امام بنایا گیا۔ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، اب نبی پاک کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور دوزخ کے طبقات کو بھی دکھایا گیا۔ اے غلاموں، اب ذرا غور سے سننا، معراج کی رات بہت محبت والی رات ہے، بڑی خوشی کی بھی رات ہے، مگر کچھ الارم بھی ہیں، ذرا وہ بھی سن لو۔ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنے والا ہے وہ ایسا جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جہنم میں بھی اسے مردار کا گوشت کھلایا جائے گا۔ نبی پاک نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے، عرض کی گئی یہ سود خور ہے، دارا سود کا کام نہ کر۔ آج کل بڑی نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، دودھ کی بوتل میں شراب پیک کر کے دی جا رہی ہے، تو بالکل ایسے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے علم دین تو ہے نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، برباد ہو جاؤ۔ مجھے بات بتاؤ نا، سود کا کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا۔ کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے۔ سود کتنا ہی بڑھ چڑھ کر سامنے کیوں نہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس گزرے کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتا تھا۔ ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان سے بات کرو نا، یار نماز کا ٹائم ہونے چلے، بس آپ چلے میں آتا ہوں۔ ان کو نماز بھاری لگتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں نکلتا ان کے اندر۔ سنو، سر کچلے جا رہے تھے جہنم میں، نبی پاک نے دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے، ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کی
نیچے سے نکل جاتے تھے۔ دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کا مال نہیں کھانا، اور اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کا بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اب اتنا کمال کا سفر ہے، اتنا بڑا انعام ہے، کائنات میں اس سے بڑا انعام کسی کو دیا ہی نہیں گیا، اور کسی نے اللہ کا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، عقیدے کی بات بھی چلو کر لوں، پھر بات کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کریم خود، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ السلام کے۔ تو جب رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اچھا، اب اتنا بڑا انعام آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آئے اور آپ بڑے اہتمام سے بلائیں، جو تحفہ دیں گے کتنا کمال کا تحفہ ہوگا، آپ کا سب سے بیسٹ گفٹ آپ دیں گے نا کہ میرا سب سے پیارا، تو میرے حبیب علیہ السلام سے پیارا اور کوئی دنیا میں رب کا نہیں۔ آپ کے سبب تو کائنات بنائی ہے رب نے۔ تو نبی پاک معراج کی رات گئے تو تحفہ کیا دیا؟ نبی پاک کو نماز کا تحفہ دیا۔ اب سوچو یہ نماز کتنا پیارا تحفہ ہوگا جو اللہ نے معراج کی رات نبی پاک کو عطا کیا۔ اچھا، نماز بھی کتنی تھی؟ 50 نماز فرض 50 تھی۔ ہاں، تو اللہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر کہ آپ نے نبی پاک سے کہا کہ حضور واپس جائیے، 50 زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، 50 سے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے، مگر میرے رب کی شان دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے قول تبدیل نہیں ہوتے، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا، مگر ادھر 5 بھی پوری نہیں پڑھنے کا ٹائم۔ افسوس، اتنی کمال کی چیز ہے نماز۔ اچھا، معراج کی رات ہم کہتے ہیں نبی پاک کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہوا۔ کبھی کبھی تو دل میں ہمارے بھی تو آتی ہے نا تمنا، ہمیں بھی اللہ کا دیدار، ہم بھی رب کو دیکھیں۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، سنو۔ یہ جو معراج کی رات تحفہ ملا ہے نا، یہ چابی ہے۔ خود احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے نا تو نماز کو نہ چھوڑنا، پکڑ لو نماز کو۔ نماز کا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کا؟ کچھ بھی ہو جائے، کام، لوگ کہتے ہیں کام میں بیزی ہوتا ہوں، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، مگر نماز پڑھنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز ضروری ہے، فرض ہے، سب سے پہلا فرض۔ مگر آج نماز کے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، خدا کا ایسا نہ کرے۔ لوگ آتے کہتے کوئی وظیفہ بتا دیں، کاروبار میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، قرضہ اتر جائے، پوچھو نماز پڑھتے ہیں؟ یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتا، وہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ کر ہی اپنے اوپر بلاؤں کو دعوت دے رہے ہو، حالانکہ یہ احادیث اور روایت میں استنباط ہوتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز چہرے کے نور کو بڑھاتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ سنو، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ اچھا، جو بے نمازی ہے نا وہ بہت برا گزر جائے گا۔ آپ کو پتا ہے بے نمازی کی سزائیں کیسی ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا،
اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مجھے بتاؤ یار وہ کتنا بد نصیب ہے۔ ادھر میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ، کس کا گھر ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا۔ کیسے قضا ہو جاتی ہے نماز تمہاری بھائی؟ لوگ کہتے ہیں، اچھا ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا تم سے میرا سوال ہے کہ تمہاری کبھی صبح ٹرین ضائع ہوئی؟ کبھی صبح کہیں جانا ہو، ٹرین بک کرائی ہو، یار آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی، فلائٹ چلی گئی، کوئی آفس کی امپورٹنٹ میٹنگ، کہیں انٹرویو دینا تھا، 4 الارم رکھتے، پڑوسی کو بھی کہہ کے سوچو اٹھا دینا بھائی جہاز نکلتا ہے، 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، کچھ لوگ 8 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، یار جلدی آ گیا بھائی، یہی ٹھیک ہے، کہیں فلائٹ نہ مس ہو جائے، ₹1,00,000 کی ٹکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں میں آنکھ کھل جاتی ہے، پکنک پہ جانا ہو دوستوں کے ساتھ، خوشی میں نیند نہیں آتی ساری رات۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ باقی چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو نماز کی اہمیت ہے اس کی آنکھ بالکل کھلتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو بس آ جاؤ، آج معراج کا ذکر ہوا ہے، نبی پاک سے سچی محبت کا ذکر ہوا ہے، آقا کے معجزات کا ذکر ہوا ہے، اور خود نبی پاک کو نماز سے کتنی پیار ہے کہ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیسے مس ہو جائے؟ ایک طرف کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت دور کی بات ہے، غلامی رسول میں سنتیں قبول نہیں ہے، حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ صرف نعرہ ہی ہوا نا پھر۔ آ جاؤ سچی غلامی اختیار کرو۔ سچی غلامی پتہ کیا ہے؟ مجھے بتانا نہ پڑے گا کس کا امتی، ہاں تعارف نہ کرانا پڑے، مجھے دیکھ کر میری باتیں، میرا انداز بتا دے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، پتا چل جائے کس کا غلام ہے۔ تو آؤ آج پکی سچی نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی سے بچ کر زندگی گزاریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ پھر دیکھیں اگر ایسی زندگی گزاری نا کہ جیسی آپ نے نعرے لگا لیے اور نیت کر لی، بن گئے ایسے، پھر پوچھو بریلی کے تاجدار سے پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس آقا راضی ہو گئے سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ آقا کا دامن تھام لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر بیڑا پار ہے، اور پھر قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، پھر تو قبر میں بھی نور اللہ نور ہو جائے گا۔ بس ان کی سنتوں پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، حرام روزی سے بچتے رہنا، تھوڑی زندگی ہے، گناہوں سے بچ کر گزار لو، ابدی نعمتیں منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں منتظر ہیں، آقا کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔